عزیز طلباء، رفا انٹرنیشنل کالج میں خوش آمدید۔ ضروری ہدایات نوٹ کر لیں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو جس سے آپ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکیں یا آن لائن دیکھ سکیں۔ لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ نیچے لنک پر کلک کر کے آپ اس لیکچر کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دیے گئے اسائنمنٹ کو حل کر کے اپنے کوآرڈینیٹر کو بھجوا دیں۔ چینلز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ عزیز طلباء، مطالعہ پاکستان لائف اینڈ لیونگ 2 ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اسپرنگ 2020 رفا انٹرنیشنل کالج ایبٹ آباد۔ آج ہم استحکام پاکستان کے حوالے سے 5ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ استحکام پاکستان میں ہم مسئلہ کشمیر، عالمی امن اور قائد اعظم کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ مسئلہ کشمیر اور عالمی امن۔ عزیز طلباء، کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جو کہ انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا، تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم، جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر وادی ایک فوجی کیمپ، خوف، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین پھلوں، میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں کے حوالے سے دی جاتی تھی۔ مگر اب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ گھیراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت، بچوں کا تاریک مستقبل، تقسیم در تقسیم، لائن آف کنٹرول یعنی LOC اور بھارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود کشمیریوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بے انتہا جانی و مالی نقصانات کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ کشمیر کا جغرافیہ اور تاریخ۔ ریاست کشمیر 84,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ 10 کروڑ سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ خطے کی سرزمین وجود میں آئی۔ ہزاروں سال تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دہلی سے کابل، کبھی لداخ سے سندھ کے ساحل کراچی تک پھیلی نظر آتی ہے، اور کبھی اسی ریاست میں درجنوں چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں نظر آتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ 15 اگست 1947 میں قائم ریاست جموں و کشمیر سے ہے، اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی ہے۔ پڑوسی ممالک۔
15 اگست 1947 تک قائم ریاست جموں کشمیر کا مجموعی رقبہ 84,471 مربع میل ہے۔ یہ ریاست دنیا کے تینوں پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش پر محیط ہے۔ اس کی سرحدیں مجموعی طور پر 7 میں سے 5 بڑی ایٹمی قوتوں پاکستان، بھارت، چین، روس یعنی تاجکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں۔ جدوجہد کشمیر کا آغاز۔ ہم جب ریاست جموں کشمیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی اور یوں پوری ریاست سراپائے احتجاج بن گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی، مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا۔ آزاد حکومت کا قیام۔ 24 اکتوبر 1947 کو موجودہ آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے پہلے صدر غلام نبی گلگار قرار پائے۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں 85% مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننا تھی، مگر حکمران چونکہ ڈوگرا تھا اس لیے اس کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے، جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ ریاست کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا، مگر ڈوگرا تاریخی حرب استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سری نگر کی طرف رخ کیا اور سری نگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مہاراجہ کشمیر دارالحکومت سے بھاگ کر جموں چلے گئے۔ کشمیر پر بھارت کا قبضہ۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضہ قبضے کے موقع کی تلاش میں تھا، لہذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر پر قابض ہوئی۔ دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہیں ہوئی۔ اٹوٹ انگ اور شاہرگ کا دعویٰ۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت دی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے آزاد کشمیر میں 1947 میں ہی آزاد ریاست قائم کر دی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پوری ریاست جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے کیونکہ مہاراجہ کشمیر نے بھارت سے الحاق کیا ہے، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے کیونکہ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے مسلمان بھی پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، اور 1947 میں سری نگر میں یہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک جاری ہے، جس کا بنیادی نعرہ ہی پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہے۔
تنازع کشمیر اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا کردار۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت اقوام متحدہ میں خود گیا، جس پر 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور 20 جنوری کو پاکستان بھارت کمیشن قائم کیا، جس کی سفارشات کی روشنی میں 5 اگست 1948 اور 1 جنوری 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 84,471 مربع میل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی پوری ریاست جموں کشمیر متنازع ہے۔ اس میں وہ تمام حصے شامل ہیں جو پاکستان، بھارت اور چین کے پاس ہے۔ اقوام متحدہ نے 17 اپریل 1948، 13 اگست 1948، 5 جنوری 1949 اور 23 دسمبر 1952 کو کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینے کی قراردادیں پاس کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے سے کیا جائے گا، مگر بھارت نے عالمی اور مقامی طور پر ہونے والے معاہدوں سے انحراف کیا۔ 1948 سے 1957 تک روس اقوام متحدہ میں غیر جانبدار رہا، مگر بعد میں 20 فروری 1957 اور 22 جون 1962 کو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو اور بھارت کی حمایت کرتا رہا۔ پاک بھارت جنگیں اور مسئلہ کشمیر۔ تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے مابین 1947 سے 1948 تک 1965 اور کارگل جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اگرچہ 1971 کی جنگ بھی دونوں ملکوں کے مابین ہوئی، مگر اس کا تعلق تنازع کشمیر سے براہ راست نہیں۔ البتہ بھارت کی مشرقی پاکستان میں مداخلت کی بڑی وجہ کشمیر ہی تھا۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین کبھی بھی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ کشمیریوں نے 1931 میں مجلس احرار الاسلام کی تحریک پر آزادی کی جو جدوجہد شروع کی، وہ مرحلہ وار آج بھی جاری ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر۔ دنیا بھر بالخصوص پاکستان کے مسلمان اور تمام اقلیتی برادری 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی اخلاقی مدد کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس روز عام تعطیل ہوتی ہے اور اس سلسلے کا آغاز 1990 میں جماعت اسلامی کی اپیل سے ہوا۔ اس وقت پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن تاریخ میں پہلی بار 14 اگست 1931 کو پورے بر صغیر میں منایا گیا۔ اس کے علاوہ کشمیری 13 جولائی کو 1931 کے شہداء اور 6 نومبر کو 1947 کے شہداء کی یاد میں یوم شہداء، 24 اکتوبر کو 1947 میں آزادی کشمیر کے قیام کی یاد میں یوم آزادی، اور 27 اکتوبر کو 1947 کے بھارتی تسلط، 27 جولائی کو 1949 میں کشمیریوں کو تقسیم کرنے والی خونی لکیر لائن آف کنٹرول یعنی LOC کے خلاف، اور ہر سال 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شہداء کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ کشمیر 3 ایٹمی طاقتوں پاکستان، ہندوستان اور چین کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ موجودہ حالات کی سنگینی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اگر اقوام متحدہ نے فوری طور پر مسئلہ کا حل نہ نکالا تو تیسری عالمی جنگ ایٹمی جنگ
کی صورت اختیار کر سکتی ہے جس کی ہولناک تباہی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم استحکام پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ حرف اول یہ ہے کہ اب ٹوٹ چکی ہیں زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے۔ قیام پاکستان خدائے بزرگ برتر کا احسان اور محمد علی جناح کی کوششوں، ولولہ انگیز قیادت اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلا شبہ ہندوؤں کی مکاری، انگریزوں کی چالاکی اور چند نام نہاد مسلمان لیڈروں کی تعصبانہ سوچ پر زوردار تماچا ہے، لیکن اس نوزائیدہ ریاست کی ابتدائی ایام مسلسل آزمائش سے کم نہ تھے۔ ایسے وقت میں بابائے قوم نے اپنی دوراندیشی اور بصیرت سے سیاسی، اخلاقی، انتظامی، معاشی، تعلیمی اور دفاعی امور میں قوم کی جو رہنمائی کی، تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے سے پہلے اس مرد آہن، اس مرد مجاہد نے استحکام پاکستان کے لیے جو اقدامات کیے ان کا جائزہ کچھ اس طرح سے ہے۔ استحکام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ۔ قائد اعظم نے جس مسئلے پر سب سے پہلے توجہ مبذول کرائی وہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا۔ قائد اعظم نے اپنا ہیڈ کوارٹر کراچی سے لاہور منتقل کیا تاکہ وہ اپنی نظروں کے سامنے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں پر عمل درآمد کروا سکیں۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان کے علاقے سے صرف 55 لاکھ افراد بھارت منتقل ہوئے، جبکہ جولائی 1948 تک 1 کروڑ 25 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے۔ حکومت نے مہاجرین کی مدد کے لیے اہل ثروت کی مدد سے قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا۔ عوام نے اپنے قائد کے قائم کردہ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر رقوم جمع کروائیں اور مختصر عرصہ میں 2 کروڑ روپیہ جمع ہوئے۔ سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے کیمپوں میں آئے ہوئے مہاجرین کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مہاجرین کو خوراک، کپڑا، ادویات، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی۔ عوام کے اعتماد کی بحالی۔ قائد اعظم نے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو ابھارا، انہیں قوت ارادی اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے قوم کو پر اعتماد رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر تقاریر کی۔ ایک بار قائد اعظم نے فرمایا، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا۔ ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں مجاہدوں کی سی روح پیدا کرنی ہے۔ پاکستانی قوم نے اپنے قائد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا، یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ آنے والے طوفان کا سامنا کیا۔ قائد اعظم نے لاہور میں ایک اجتماع سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم پاکستانی عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو بسانے کے لیے ہر ممکن امداد مہیا کریں جو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے یہ ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے
چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سرکاری افسران کو نصیحت۔ قائد اعظم نے سرکاری افسران کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ قیام پاکستان کے بعد ان کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جو پاکستان کو مستحکم کرنے کی جنگ ہے۔ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو ان کے نئے کردار سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ حاکم نہیں بلکہ قوم کے خدمتگار ہیں۔ 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، آپ اپنے جملہ فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کیجیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے۔ آپ ثابت قدمی، ایمانداری اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض بجا لائیے۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز۔ قائد اعظم نے صوبائیت اور نسل پرستی اور اس سے گریز۔ قائد اعظم نے پاکستانیوں میں قومی یکجہتی کے فروغ اور باہم اعتماد کے قیام پر زور دیا۔ قائد اعظم کی نصیحت تھی کہ عوام کو علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنے کی بجائے قومی سوچ اپنانی چاہیے۔ قائد اعظم نے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ایک وزیر برائے اسٹیٹس و قبائلی امور بنایا۔ مختلف ریاستوں کے حکمران سے رابطے کیے اور انہیں قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے شامل ہونے اور پاکستانی رویہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان دشمنوں نے مملکت خداداد پاکستان کے قیام سے پہلے اور بعد میں عوام الناس کو گمراہ کن خبریں پھیلائیں۔ عوام میں علاقائی، صوبائی اور لسانی تعصبات کو ہوا دی گئی۔ قائد اعظم نے پاکستانی عوام کو واضح کر دیا کہ ان کی قوت اتحاد میں ہے۔ وہ جب تک متحد اور یکجا رہیں گے کوئی قوت انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ قائد کا اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا نعرہ انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ معیشت کے رہنما اصول۔ لاکھوں افراد کا نقل مقامی کرنا، قتل و غارت، لوٹ مار، کشمیر میں جنگ آزادی، انتظامی مشینری کے مسائل، 1948 کے سیلاب، بھارت کی طرف سے پاکستان کو اثاثوں کا جائز حصہ نہ دینا، بے روزگاری اور غربت، یہ سارے عناصر قوم اور اس کے قائد کے لیے بہت بڑے چیلنج تھے۔ بھارت سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں قائد اعظم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے اور اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور عوام الناس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھے اور اس ضمن میں 2 اہم کام سر انجام دیے۔ پہلا بنیادی کام، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام اور قائد اعظم ریلیف فنڈ کا قیام۔ اسٹیٹ بینک، ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ چونکہ بینک میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اس لیے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم نے اس کی افتتاحی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے نظام نے انسانیت کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ مغرب کا نظام انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ مغرب کی تقلید سے مسلمان کبھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود اپنا یعنی اسلامی معاشی نظام رائج کرنا ہوگا۔ اسلام پر مبنی نظام کو ہم دنیا کے سامنے ایک انصاف پر مبنی نظام کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ دوسرا اہم کام جو معیشت کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا وہ تھا قائد اعظم ریلیف فنڈ کا قیام۔
مہاجرین کی امداد کے لیے قائد اعظم نے عوام کو دل کھول کر چندہ دینے کی تلقین کی اور ایک ریلیف فنڈ قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا۔ اس رقم سے قائد اعظم نے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں روزگار مہیا کرنے کا اہتمام کیا۔ یوں ملک کی معیشت کو کافی حد تک سہارا ملا۔ انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات۔ قیام پاکستان کے وقت انتظامی مشینری نہ ہونے کے برابر تھی۔ بڑی تعداد میں دفتری عملہ پاکستان سے ہندوستان چلا گیا۔ دفاتر میں کام کرنے کا تجربہ رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ وسائل نہ تھے۔ بھارت نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے۔ جو تھوڑے بہت مسلمان بھارت میں انتظامی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور پاکستان آنا چاہتے تھے، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ قائد اعظم نے انتظامی مشینری کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فوری اقدامات کیے جو کہ اس طرح تھے کہ نمبر 1، کراچی کو مملکت خداداد کا دارالحکومت بنایا گیا۔ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو قومی جذبے سے کام کرنے کا کہا۔ نمبر 3، دفتری ساز و سامان اسٹیشنری وغیرہ ناپید تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قائد اعظم نے اس ضمن میں مربوط نظام ترتیب دیا۔ نمبر 4، بھارت سے سرکاری ملازمین لانے کے لیے خصوصی بندوبست کیے گئے۔ ٹاٹا ایئر کمپنی سے سمجھوتا ہوا اور ملازمین کی منتقلی کا کام آگے بڑھا۔ نمبر 5، سول سروس کو نئے سرے سے آراستہ و منظم کرنے کی ذمہ داری چودھری محمد علی کے ذمہ لگائی، جنہوں نے سروس رولز بنائے۔ نمبر 6، نیوی، ایئر فورس اور بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے۔ نمبر 7، فارن سروس، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز کر دیا گیا۔ نمبر 7، خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اصولی اور قومی مفادات کا دھیان رکھتے ہوئے دیگر ممالک سے برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ قائد اعظم نے فروری 1948 کو اپنے نشری پیغام میں فرمایا، ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیرخواہی کی ہے۔ کسی بھی قوم یا ملک کے خلاف ہم جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم اپنے ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے خد و خال کے حوالے سے قائد اعظم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد چند اہم اقدامات اٹھائے، جیسے کہ سفارت خانوں کا قیام۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے اور سفارتی مشن قائم کیے اور تمام ممالک سے تعلقات استوار کرنے کی ابتدا کر دی۔ قائد اعظم نے مختصر ترین مدت میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا سے متعارف کرایا۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے درخواست دی اور آپ کی کوششوں اور توجہ سے پاکستان 30 ستمبر 1947 کو UNO کا رکن بنا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ قرار پایا تھا کہ تمام ممالک بالخصوص مسلم ممالک سے اچھے تعلقات کے لیے قیام کے لیے پاکستان کوشاں رہے گا۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی نے بھارت کے تمام تر عزائم ناکام بنا دیے۔ خارجہ امور میں پاکستان کی ابتدائی کامیابی اور بھارت کی طرف سے جارحانہ اقدامات کا ناکام ہونا بنیادی طور پر قائد اعظم کی عمدہ قیادت کی بدولت ہی تھا۔ قائد اعظم کی طلبہ کو نصیحت۔ قائد اعظم نئی نسل کی اہمیت و افادیت سے احسن طریقے سے آگاہ تھے۔ قائد اعظم طلبہ کو پاکستان کے مستقبل کا معمار قرار دیتے تھے، تو طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ اب طلبہ صرف حصول تعلیم پر اپنی ساری توجہ مرکوز کریں۔ ایک دفعہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کو اپنے طلبہ پر فخر ہے
جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہیں اور قوم کی توقعات پر پورے اترے۔ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 9، نظام تعلیم۔ 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر پوری توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ قائد اعظم نے طلبہ پر اپنے گہرے اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیشہ انہیں قوم کا قیمتی سرمایہ کہتے تھے۔ پاکستان کا دارالحکومت۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی عمارت میں مرکزی دستورے کا اجلاس منعقد ہوا۔ سرکاری دفاتر کے لیے کچھ عمارت کرائے پر حاصل کیے، کچھ دفاتر فوجی بارکوں میں کام کیے گئے۔ ان کے علاوہ عارضی مکانات، ٹین اور خیموں کی چھتوں کے نیچے سینکڑوں دفاتر کھولے گئے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا ملازمین نے کاروبار حکومت کو چلایا۔ نمبر 11، تنخواہ کمیشن کا قیام۔ قائد اعظم نے ملازمت کے بارے میں سول سروس رولز وضع کیے۔ نیز فروری 1948 میں آپ نے پہلا تنخواہ کمیشن کا قیام منظور کیا۔ نمبر 12، سول سروس کی تنظیمی نو۔ آپ نے سول سروس کی تنظیمی نو کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریوں کے درمیان رابطے کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ قائم کیا گیا اور چودھری محمد علی کو اس منصب پر فائز کیا گیا۔ آپ نے سرکاری ملازمین کو محنت، خلوص اور دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، آپ خواہ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور سلوک خوش اسلوبی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب آپ برسر اقتدار طبقے یا جماعت میں ہیں، اب آپ ملازم اور خادم ہیں۔ لوگوں کو یہ محسوس کروائیے کہ آپ ان کے ملازم اور دوست ہیں۔ عزت و تکریم، انصاف اور غیر جانبداری کا اعلیٰ ترین مثال قائم کیجیے، معیار قائم کیجیے۔ پولیس کے نظام کا قیام۔ آپ نے ملک کے اندرونی تحفظ کے لیے پولیس کا نظام قائم کیا۔ پولیس کے اہلکاروں نے اندرونی ملک امن و امان کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ فیڈرل کورٹ کی بنیاد۔ آپ قائد اعظم نے قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فیڈرل کورٹ آف پاکستان کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام دیا گیا اور صوبائی عدالتیں بھی قائم کر دی گئیں۔ نمبر 15، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں ترمیم۔ قیام پاکستان کے وقت ملک میں کوئی آئین نہیں تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ جب تک پاکستان کا آئین تیار نہیں ہوتا، حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ضروری ترمیم کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان فنڈ کا قیام۔ سوتے ہیں کہاں خود جو ملت کو جگاتے ہیں، یہ قائد اعظم کے دن رات بتاتے ہیں۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے قائد اعظم نے جو اصلاحات کی، ان میں پاکستان فنڈ کا قیام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب مہاجرین کی آمد اور اثاثوں کی تقسیم میں بھارت کی بددیانتی سے حکومت پاکستان کے لیے کئی معاشی اور اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے تو قائد اعظم نے پاکستان فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس میں مسلمان تاجروں اور مخیر افراد نے دل کھول کر عطیات دی۔ پاکستانی سکے کا اجرا۔ حکومت پاکستان اپنے ابتدائی ایام میں پرانے نوٹ استعمال کرنے پر مجبور تھی۔ قائد اعظم نے 3 جنوری 1948 کو پاکستانی سکے اور نوٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے پاکستان کی آزاد معیشت کا آغاز ہوا۔ صنعتی ترقی۔ صنعتی میدان میں بھی قائد اعظم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے صنعتی ترقی کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ آپ نے مزدوروں کو طبی رہائش
اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے پر زور دیا۔ آپ کو غریب اور محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود کا بے حد خیال تھا۔ آپ نے اگست 1947 میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ رشوت و بددیانتی کے خاتمے کی تلقین۔ رشوت خوری اور بے ایمانی ایسی برائیاں ہیں جو ملکی معیشت پر اثر انداز ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ قائد اعظم نے لوگوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کی اپیل کی اور امید ظاہر کی کہ اسمبلی بہت جلد ایسے قوانین وضع کرے گی جن سے ان لعنتوں کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ 4 فروری 1948 کو آپ نے سرکاری افسران سے ایک خطاب کے دوران فرمایا، ایمانداری اور خلوص دل سے کام کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ضمیر سے بڑی کوئی قوت روئے زمین پر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے روبرو پیش ہوں تو آپ پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا فرض انتہائی ایمانداری اور وفاداری سے انجام دیا ہے۔ افواج پاکستان کی تنظیم نو۔ آپ نے افواج پاکستان کو تلقین کی کہ وہ اپنے اندر اپنے آباء و اجداد کی طرح مجاہدانہ جذبہ پیدا کریں، ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے اور پاکستان کو مضبوط و مستحکم بنیاد پر تعمیر کرنے کے لیے خود کو ہم وقت اور ہمتن ہوشیار رکھیں۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے آپ ملک کی افواج کو ہمیشہ مستعد اور منظم دیکھنا چاہتے تھے۔ 21 فروری 1948 کو آپ نے افواج پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھیں۔ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسلحہ ساز فیکٹری کا قیام۔ قائد اعظم نے واہ کے مقام پر پہلی اسلحہ ساز فیکٹری قائم کی۔ آپ نے اس موقع پر جدید اسلحے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، آپ کو بھی زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا اور اپنا اسلحہ جدید ترین طرز کا رکھنا ہوگا تاکہ کوئی طاقت ہمیں بے خبری کے عالم میں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ نظام حکومت کے لیے قرآن سے رہنمائی۔ قائد اعظم پاکستان میں اسلامی احکامات اور قوانین پر مبنی نظام حکومت رائج کرنا چاہتے تھے اور یہی قیام پاکستان کا مطمع نظر تھا۔ آپ نے جنوری 1948 میں پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اسلام ہمارا رہنما اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم یا کسی دوسرے ازم کی ضرورت ہے۔ سارے جہاں کی پیاس بجھانی محال ہے، اسلام کے پیالہ لبریز کے بغیر۔ عزیز طلبہ، حرف آخر یہ ہے کہ عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے۔ مادر گیتی انہیں روز بروز جنم نہیں دیتی۔ ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو صدیوں منتظر رہنا پڑتا ہے۔ زندگی سال ہر سال دیر و حرم کا طواف کرتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم بھی ایسے ہی ایک انسان تھے جنہوں نے نہ صرف مسلمانان ہند کے لیے آزاد مسلم ریاست حاصل کی بلکہ اسے مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی اور ساتھ ہی
ایسے اصول اور عمل بھی دیا جو اس ملک کی خداداد کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں کا راستہ بتا سکتے ہیں، کا راہ بتا سکتے ہیں۔ ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک باغ، غافل رہے جہاں میں نگردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے قائد اعظم کی خدمات استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ آپ اپنی اسائنمنٹس کالج کوآرڈینیٹر کو اس ای میل پر ارسال کریں۔ یاد رکھیں کہ اسائنمنٹ کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، مسئلہ کشمیر اور عالمی امن پر مفصل نوٹ لکھیں۔ نمبر 2، استحکام پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کی خدمات کا مفصل جائزہ لیں۔ اپنے اسائنمنٹ بھجوائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، محفوظ رہیں اور صحت مند رہیں۔ شکریہ۔